رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مہربانیوں کا آپ کی ذات مبارکہ کا صدقہ ہے کہ رب الجلال نے ہمیں اہل ایمان میں پیدا فرمایا، مسلمان مومن ماں باپ عطا فرمایا اور ہمیں بھی اسلام کی ایمان کی عظیم دولت سے مالا مال فرمایا۔ یہ اللہ کی نعمت ہے کہ ہمیں بغیر جستجو کے، بغیر محنت کے یہ نعمت اللہ نے عطا فرمائی۔ ہم آج بھی دیکھتے ہیں کہ وہ حضرات جو ہدایت سے دور ہیں، جب ہدایت کی روشنی میں آ جاتے ہیں، اسلام کی دولت سے وہ سرفراز ہو جاتے ہیں، بڑی کٹھن مشکلوں سے گزرنا ان کا ہوتا ہے۔ ان کے گھروں میں، رشتہ داروں میں، دوستوں، احباب اور بھی معاشرے کی بہت ساری تنگ نظریوں کا شکار ہونا پڑتا ہے اور تکلیفوں کا سامنا ہوتا ہے۔ کہیں جا کر کے وہ بڑی مشکلوں سے اپنے دین و ایمان کی حفاظت کر پاتے ہیں۔ کبھی معاشی پریشانیوں کی وجہ سے گھر بار چھوڑ دینا ہوتا ہے اور بھی بری حالتوں سے گزرنا ہوتا ہے، مگر اللہ نے ہمیں ایسے کسی موڑ سے گزرنا نہیں رکھا۔ ایک بہترین گہوارہ علمی دینی ماحول اللہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ ماں باپ بھی ہمیں ایمان والے عطا فرمائے، معاشرہ بھی ایمان والا ہمیں عطا فرمایا، ہمیں بھی ایمان والا بنایا، اور پھر ہماری سرپرستی اور رہبری کے لیے علم کے جو دانشوران ہیں، علم و عمل سے آراستہ جن شخصیات کو بنایا ہے، علماء کرام کی نگرانی رہبری بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ روحانی تربیت کے لیے شیوخان عظام مشائخین کرام کی تربیت اور نگاہ کا اثر بھی عطا فرمایا۔ ایک بہترین زندگی اور اس زندگی کی ہر خوبی کو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمیں اس کی حفاظت کرنی ہے۔ ایمان و عقیدے کی حفاظت یہ سب سے بنیادی چیز ہے، یہ بنیادی مرحلہ ہے کہ جس پر ہمیں مضبوط ہونا ہے۔ ایمانی اعتقادی مسائل میں کسی سے کوئی سمجھوتا نہیں، کسی سے کوئی رو رعایت نہیں۔ ہمیں اپنے عقیدہ حقہ، اہل سنت و جماعت کے عقائد پر ہمیں مضبوطی سے قائم رہنا ہے۔ اسی میں نجات ہے اور اسی میں ہماری بقا ہے۔ ہمیں اپنے اخلاق و کردار کی طرف توجہ کرنی ہے۔ اخلاق و کردار ہمارے کس قدر ہیں، ہم نے دینی تعلیم سے خود کو کس قدر دور رکھا ہے، اس پر ہمیں ضروری توجہ کی ضرورت ہے۔ یہی ساری جو خامیاں ہمارے کردار و عمل کی وجہ سے ہمارے درمیان پیدا ہو رہی ہیں، اور بدعقیدگی جو لوگوں کے درمیان پھیلتی جا رہی ہے شیطانی وساوس کی وجہ سے، اور یا شیطانی بہکاوے میں بھٹکے ہوئے لوگوں کی شرارتوں کی وجہ سے، ان سب سے بچاؤ کا راستہ کیا ہے؟ انسان ہدایت کے سچے راستے پر کس طرح قائم رہے، اس راستے پر آپ کو چلانے کے لیے ایک عظیم کاوش، ایک منظم خدمت کا نام بزم نوری آپ حضرات نے دیکھا اپنی آنکھوں سے، اور مجھے تو بے حد خوشی ہوئی کہ میرا تصور تو آج تک یہی تھا کہ بھوپال شہر میں اہل سنت کے کچھ ہے ہی نہیں کوئی لوگ، مگر یہاں میں نے آیا، مدرسوں کو دیکھا اور علماء کرام کی کثیر جماعت کو دیکھا، دل کو اطمینان ہوا کہ الحمدللہ ہر بیشہ خالی گما مگر شاید کے پرنگ پختہ باشد کا جہاں، ہر جنگل کو خالی نہ جانو، ہو سکتا ہے کہ کوئی شیر سو رہا ہے، کب جاگ جائے پتہ نہیں۔ الحمدللہ جاگنا بھی ہو گیا ہے، عمل کے میدان میں عمل ہونا بھی شروع ہو گیا ہے۔ عزیزان محترم، یہ علماء صحیح معنوں میں دیکھا جائے تو اللہ کے دین کے حفاظت کرنے میں کسی کا خوف نہیں رکھتے ہیں، کسی سے نہیں ڈرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے حوصلے و ہمت شیروں کی طرح ہوتے ہیں کہ وہ خدمت سے اپنے لوگوں کو دین سے آشنا کرتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان علماء کرام کی خدمتوں کو قبول فرمائے، اور آپ حضرات جو ان کا ساتھ دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے اس اعمال خیریہ میں برکت عطا فرمائے۔
اور اصلاح عقیدہ کے ساتھ ساتھ ہم تمام کو اصلاح اعمال کی بھی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اسلام کی عظمت بڑی عظیم عظمت ہے۔ اسلام کو ہم نے جو ہم تک کے پایا ہے بڑی آسانی سے ہم نے پایا ہے۔ یہ اسلام جو آج ہمارے سامنے کھلا ہوا گلاب ہے، جس کی خوشبو سے زمانہ سیریابی حاصل کر رہا ہے، سیراب ہو رہا ہے، اپنے دامن کو مشام جان کو معطر کرتا چلا جا رہا ہے، خوشبودار بناتا چلا جا رہا ہے۔ آخر اس پھول کے کھل کے خوشبو بکھیرنے تک کا جو مرحلہ ہے، اس سے قبل کی جو قربانیاں ہیں، ہمیں ان قربانیوں کو بھی فراموش نہیں کرنا ہے۔ عزیزو یاد رکھیں کہ ہمارے بزرگوں نے جس طریقے سے اسلام کی بقا کے لیے، اسلامی تعلیمات کی عام کرنے کے لیے اور اسلامی نظام کو ہم تک کے پہنچانے کے لیے کس قدر قربانیوں سے انہوں نے اپنے آپ کو گزارا ہوگا، اگر ایک قربانی ہمارے نگاہوں کے سامنے آ جاتی ہے تو ہم حیران و پریشان رہ جاتے ہیں کہ خدایا انہوں نے کیسا صبر کیا تھا، کیسی عظمتوں سے انہوں نے اپنے آپ کو گزارا تھا۔ مگر افسوس کی بات ہے کہ آج بات آ جاتی ہے ہمیں اپنی چند عادتوں کے قربان کرنے کی، تو ہم اپنی چند عادتوں سے دوری نہیں بنانا چاہتے ہیں۔ وہ عادت ہمارے جسم کو بھی نقصان پہنچاتی ہے، ہمارے اخلاق کو بھی نقصان پہنچاتی ہے، ہمارے صحت کو بھی نقصان پہنچاتی ہے، اور ہمارے کردار کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے دینی ترقی میں حرج ہونے والی جو عادت ہوتی ہے، بد اخلاقی، بد کرداری، جھوٹ، دغا، فریب وغیرہ، یہ بری چیزوں سے ہم اپنے آپ کو دور نہیں کر پا رہے ہیں۔ بات کیا ہے کہ ہم اپنی خواہش کو چھوڑنا نہیں چاہتے ہیں، کچھ قربانی دینا نہیں چاہتے ہیں۔ آج ہمارے لیے جانوں کا نذرانہ نہیں مانگا جا رہا ہے، آج ہمارے لیے کلیجوں کا نذرانہ نہیں مانگا جا رہا ہے، آج ہمارے لیے اعضاء کا نذرانہ نہیں مانگا جا رہا ہے، آج ہمارے لیے سینوں کو تیروں سے جھلنی کرایا جانا نہیں مانگا جا رہا ہے۔ نہ وہ وقت ہے، آج تو بس صرف اور صرف ہمارے سامنے اپنے عمل کی قربانی جو برے ہیں انہیں چھوڑ دینا ہے، ان خواہشوں کو چھوڑ دینا ہے، خواہشوں کو اچھے اعمال کو اپنا لینا ہے۔ بس اتنا سا ذمہ ہمارے پاس ہے، نہ تلوار کو اٹھانے کی ضرورت ہے، نہ ہمیں کسی اور طرح سے دوڑ دھوپ کرنے کی ضرورت ہے، نہ تیر و نشتر کا اعتبار اور اس کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ بات ہے تو صرف اتنی سی ہے کہ رسول اللہ کی سنتوں کو اپنا لینا ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیم کو اپنی زندگی کے اندر بسا لینا ہے۔ قربانی دی ہے تو ہم نے کیا قربانی دی ہے؟ اگر شراب پینا چھوڑ دیا ہے تو دوسروں کا کیا بھلا ہوا، کیا فائدہ، کیا بھلا ہوا؟ خود ہمارا ہی بھلا ہوا، خود ہمارا ہی فائدہ ہوا۔ اگر جھوٹ بولنا چھوڑ دیا ہے تو دوسروں کا کیا فائدہ تو ہمارا ہی ہوا، ہم ہی اللہ کی رحمت کے حقدار ہوئے۔ اگر گناہ چھوڑ دیا تو دوسروں کا کیا فائدہ ہے، فائدہ تو ہمارا ہی ہے۔ اور مذہب ہمیں ہمارا ہی فائدہ سکھانے والا مذہب ہے، پاکیزہ مذہب ہے، ستھرا مذہب ہے، ہمیں صاف ستھرا رہنا سکھاتا ہے، ظاہر میں بھی صاف و ستھرا رہنا سکھاتا ہے، باطن میں بھی صاف و ستھرا رہنا سکھاتا ہے۔ مگر افسوس کی بات ہے کہ ہم دنیا کے دھارے میں بہتے چلے جا رہے ہیں، بد اخلاقی جو بڑھتی چلی جا رہی ہے، کردار کی گرتی ہوئی جو نہایت درجے کی بد اخلاقی جسے تصور کیا جائے، آج نہ ہمیں اپنے ماں باپ کے خدمت کا خیال ہے، نہ آج ہمیں ان کے احساس، ان کے دل کے درد کا، ان کی تکلیف کا، کسی چیز کا ہمیں خیال نہیں، نہ ہماری اولاد کے دینی تربیت کا ہمیں خیال ہے، نہ انہیں اسلامی تعلیمات کے ان تک کے پہنچانے کا خیال ہے۔ ہمیں خیال ہے تو بس صرف اس کا خیال ہے کہ ہمیں زندگی جینا ہے، ہمیں مال و دولت کمانا ہے، ہمیں وہاں سے یہاں لانا ہے، یہاں سے وہاں پہنچنا ہے، ایک عالی شان گھر بنانا ہے، ایک عمدہ گھر بنانا ہے، ایک یہ چیز چاہیے تو وہ چیز چاہیے۔ آج سہولت کی ایک چیز آ گئی ہے تو موٹر سائیکل ہے تو کار کی ضرورت ہے، کار ہے تو اور بھی ضرورتیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ اسی طریقے سے ہم نے اپنی دنیا کی زندگی کو، دنیا کی ضرورتوں کو بڑھانا سیکھ لیا ہے، زیادہ کرنا سیکھ لیا ہے، ضرورت کے ساتھ ساتھ قناعت کرنا ہم نے نہیں سیکھا ہے، ضرورت پوری ہونے پر خواہشات کو بڑھانا ہم نے سیکھا ہے، جتنا مل جائے اتنے پر ساجد و شاکر رہنا ہم نے نہیں سیکھا ہے۔ حضرت ذو النون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ میں آپ حضرات کو بتاؤں کہ
اولیاء کرام کی زندگی کیسے ہوا کرتی تھی، وہ ہماری اصلاح کو کیسے چاہا کرتے تھے۔ اور اگر آج ہم یہی نصیحت عام لوگوں کے سامنے کرنے بیٹھ جاتے ہیں تو لوگوں کے ذہن و فکر میں خیالات آتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم زندگی گزارے تو کیسے زندگی دنیا میں تو گزارنا ہے، اس کے طریقہ بھی تو ہمیں سیکھنا ہے۔ بے شک طریقہ ضرور سیکھنا ہے، طریقہ ضرور سیکھنا ہے، مگر بے جا خواہشات، بے جا لذات و شہوات کی طرف بڑھنا یہ ہمارا ذمہ ہے، یہ ہماری شان نہیں ہے۔ ہمیں خدا نے جو عطا فرما دیا اس پر صبر و شکر کے ساتھ زندگی گزارنا ایمان والوں کی پہچان ہے، ایمان والوں کی شان ہے۔ ہمیں ہمارے اسلاف کی زندگی کو دیکھنا چاہیے کہ انہوں نے کس طرح سے زندگی گزاری ہے۔ آج اسلام کی عظمت کا پورے عالم میں ڈنکا بج رہا ہے، اسی عظمت کو ہمارے دلوں سے نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اخلاق و کردار کی دھولی ہماری اولاد میں بچائی جا رہی ہے، اور جب دیکھ رہے ہیں کہ ہم مسلمان بیدار ہو رہے ہیں اور اپنے بچوں کے درمیان اخلاق و کردار کی پاکیزگی کو پھر سے اتارنے چلے جا رہے ہیں، تو انہیں دوسرے نام دے کر کے، کبھی زور بازو کا تو کبھی طاقت کا تو کبھی اور نام دے کر کے ہماری پاکیزگیوں کو ختم کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ خواہ وہ پردے کی پاکیزگی ہو، خواہ وہ اخلاق کی پاکیزگی ہو، خواہ وہ تعلیمی بلندی ہو، ہر اعتبار سے ہمیں مجروح کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ کوئی کوشش نہیں ہے، آج کا نیا ماحول نہیں ہے، آج کا نیا انداز نہیں ہے۔ 1400 سال سے مسلمانوں کے ساتھ ان معاملات کا آمنا سامنا ہوتا ہی چلا آیا ہے۔ ہر زمانے کے لوگوں نے اہل اسلام کے اخلاق و کردار کو مٹانا ہی چاہا، اہل اسلام کی بلندی کو مٹانا ہی چاہا، مگر اسلام کے مستانے ایسے ہوتے ہیں، اسلام کے دیوانے ایسے ہوتے ہیں، اسلامی اخلاق کو اپنے اندر بسانے والے ایسے ہوتے ہیں۔ ہر زمانے کے فرعون کے سامنے، ہر زمانے کے ظالم حکمران کے سامنے سینہ تان کے کھڑے ہو جاتے ہیں، یہی کہتے ہیں ادھر آؤ پیارے، ہنر آزمائیں، تم تیر آزماؤ، ہم جگر آزمائیں۔ مسلمانوں کا سینہ تان کر کے کھڑے ہو جانے کا مطلب کیا ہے؟ مسلمان یہ بتاتا ہے کہ تم ہمارے درمیان سے سنتوں کو مٹانا چاہتے ہو، ایک سنت کو مٹانا چاہتے ہو، تو آج دیکھو ہمارے گھر کا ہر فرد ہر سنت پر عمل کرنے والا نظر آتا ہے۔ دین کی تعلیم کو مٹانا چاہتے ہو، ہمارے گھروں سے بچے دین کی تعلیم حاصل کرتے نظر آتے ہیں۔ جب بھی ہم نے یہ اپنا مزاج بنا لیا تو اقبال نے یہی کہا ہے، عقابی روح بیدار ہوتی ہے جب مسلمانوں میں، نظر آتی ہے انہیں اپنی منزل آسمانوں میں۔ ہماری منزل ہمیں ضرور نظر آتی ہے، خدا نے ہمارے لیے جنت انعام کی جگہ بنایا ہے، اور ہمارے ہدایت کے لیے اپنے پیغمبروں کو لیا ہے، اور پیغمبروں کا سلسلہ تو ختم ہو گیا، اب آخری نبی ہمارے نبی آ گئے، اب کوئی نبی پیدا ہونے والا نہیں ہے۔ وہ دینی تعلیم کو آگے پہنچانا، وہ دینی پیغام کو آگے پہنچانا، یہ علماء کرام کے ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا، اولیاء اعظام کے ذمہ اللہ تعالیٰ نے رکھا۔ یہ اولیاء علماء صالحین نے وہ پیغام کو ہم تک ضرور پہنچایا، وہ پیغام کو انہوں نے ہم تک ضرور پہنچایا، اسی کا اثر ہے کہ آج الحمدللہ زمانے میں، عالم میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گونج ایسی گونجتی رہتی ہے کہ باطل ہمیشہ لرزتا رہتا ہے۔ آج سائنس ترقی پر پہنچ گئی تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دنیا کا کوئی حصہ ایک منٹ کے لیے بھی خدا کی کبریائی کے بیان سننے سے خالی نہیں ہے۔ دنیا کے ہر حصے میں، ہر لمحے میں اللہ کی کبریائی کا بیان ہو رہا ہے، اللہ کی عظمتوں کا بیان ہو رہا ہے، رسول اللہ کے رسول اور آپ کے بندے ہونے کا بیان ہو رہا ہے۔ نعمت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی، پھر بھی مسلمان غفلت کے خواب میں سو رہا ہے اور دنیا کے لذتوں میں خود کو الجھایا ہے۔ یاد رکھیں یہ دنیا نہ ہمارے ساتھ رہنے والی ہے، نہ ہمارے کام آنے والی ہے۔ دنیا تو ہمیں اس لیے ہے کہ خدا و رسول کی معرفت حاصل ہو جائے، خدا و رسول کی اطاعت نصیب ہو جائے، ہمیں آخرت کی تیاری کا موقع مل جائے۔ مگر افسوس کی بات کہ ہم نے اسی فلسفے سے اپنے آپ کو دور کر لیا۔
آج چیونٹیوں کی طرح مسئلے جانے کا موقع سامنے آتا چلا جا رہا ہے، مگر یاد رکھیں کم سے کم وہ تھے 72 ہو کر کے بھی باطل مٹا نہ سکا، 313 ہو کر کے بھی باطل مٹا نہ سکا، اور مقبول ہو کر کے بھی کم ہو کر کے بھی باطل نہ مٹا سکا۔ باطل کی طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ حق کو مٹا سکے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں الحق یعلو ولا یعلا، حق بلند ہونے ہی والا ہے، حق مغلوب ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اگر حق بلند ہے تو حق والا بلند ہے، اسلام حق ہے، اسلام بلند ہی رہے گا اور اسلام والا ضرور بلند رہے گا۔ کبھی کربلا کے میدان میں سر کٹا کے بھی بلند رہتا ہے، تو کبھی بدر کے میدان میں قربانی پیش کر کے بھی بلند ہی رہتا ہے، تو کبھی احد کے میدان میں نذرانہ پیش کر کے بھی بلند ہی رہتا ہے۔ معنی یہ پتہ چلتا ہے کہ جان دینا اور جان بچانا یہ فلسفہ نہیں ہے، اسلام کے کلمے کو اپنا لینا یہ ہمارا اصل فلسفہ ہے، اسلام کی تعلیم کو اپنا لینا۔ اسلام کی تعلیم، اسلامی فلسفے کو اپنا لینا۔ اور آج ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا، ہمارے نبی آخری نبی ہیں، یہ بنیادی عقیدہ ہے ہمارا، اسلامی عقیدہ ہے۔ آج اسی عقیدے کو مجروح کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، نام وہی لیا جاتا ہے اسلام کا ہی لے کر کے کوشش کرنے کی، وہ جسارت کرتے ہیں۔ مگر یاد رکھیں کہ 1400 سال پہلے بھی کوششیں کی گئی تھی اور آج بھی کوششیں کی جاتی ہیں اور کی جاتی رہیں گی، قیامت تک کی ہر کوشش ناکام ہے، اس لیے کہ مسلمان جانتا ہے کہ محمد رسول اللہ ہی آخری نبی ہے، اب آپ کے بعد کوئی نبی پیدا ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ جب لوگوں نے کوشش کی، جھوٹوں نے کوشش کی کہ نبوت کا دعویٰ کر ڈالا اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خط لکھ دیا کہ میں آدھے حصے کا رسول ہوں، تم آدھے حصے کے رسول ہو زمین کے معاذ اللہ۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جواب میں خط لکھا، جھوٹے کذاب کے پاس اللہ کے رسول کا پیغام پہنچایا گیا۔ وہ پیغام لے کر کے جانے والے صحابی حضرت کعب بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یہ وہ عظیم جلیل القدر صحابی ہیں جن کا قصیدہ پوری دنیا میں مشہور ہے، پوری دنیا میں شہرت پایا ہے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں رسول اللہ کی شان میں نعتیہ کلمات پیش فرمایا، جسے قصیدہ بانت سعاد کے نام سے جانا جاتا ہے، یعنی سب سے پہلا اس کو قصیدہ برداری کہا جاتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے یہ نعتیہ کلمات کو سماعت فرمایا، آپ اپنی چادر مبارکہ انہیں عطا فرما دیا تھا۔ یہ حقیقت میں وہ صحابی رسول تیار ہو جاتے ہیں وہ پیغام لانے کے لیے۔ جب پیغام لے کر کے جا رہے ہیں تو یہ بھی خدشہ ہے کہ جان جائے گی، یہ بھی خدشہ ہے کہ مار دیا جائے گا، یہ بھی خدشہ ہے کہ قید کر لیا جائے گا، یہ بھی خدشہ ہے کہ کیا سلوک کیا جائے گا کیا نہیں کیا جائے گا پتہ ہی نہیں ہے۔ مگر دیوانوں کے دل میں جب رسول اللہ کی محبت کا چراغ جل جاتا ہے تو انہیں نہ اپنے وجود کی فکر ہوتی ہے نہ اپنے زندگی کی فکر ہوتی ہے، انہیں تو پاس و لحاظ ہوتا ہے تو صرف اور صرف مصطفیٰ پیارے کے فرمان کا لحاظ ہوتا ہے، مصطفیٰ پیارے کے احکام کا لحاظ ہوتا ہے۔ جان جاتی ہے ولا سے چلی جائے مگر رسول اللہ کا حکم پورا کر جاؤں تو میری سعادت مندی ہے۔ حضرت کعب بن زہیر پیغام لے کر کے پہنچتے ہیں، جب اسے وہ پیغام دیا جاتا ہے وہ جھوٹے کو جب وہ پہنچتا ہے وہ پیغام تو آگ بگولا ہو جاتا ہے، ظلم و زیادتی کرنے لگتا ہے، مارنے کوٹنے لگتا ہے، اس سے کہتا ہے کہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ حضرت کعب بن زہیر یہی فرماتے ہیں میرے کان تیری بولی سننے سے بہرے ہیں، میرے کان تیری بولی سننے سے بہرے ہیں، سن ہی نہیں رہے تو کیا کہہ رہا ہے۔ اور آج ہمارا حال ہے کہ اللہ کا پیغام ہمارے علماء ربانیین ہمیں پہنچاتے ہیں، ہم اس پر قائم ہیں، مگر دھوکہ دینے والے بھی ہمیں اللہ کا نام لے کر کے ہی آ کر کے بہکانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم ان سے یہ سمجھتے ہیں، یہ سوچتے ہیں کہ وہ بھی دین کی بات بتا رہے ہیں، وہ بھی خدا کی بات بتا رہے ہیں، اس لیے ان کے بہکاوے میں چلے جاتے ہیں۔ نہیں، بات کیا ہے، اس نے بھی یہی کہا تھا کہ میں بھی اللہ کا رسول ہوں،
اپنی بات کو خدا ہی کی طرف اس نے نسبت کی تھی، مگر ان کو معلوم ہے یہ جھوٹا ہے۔ کیوں جھوٹا ہے؟ کہ اللہ کے نبی، آخری نبی تو ہمارے ہی نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ اللہ نے اعلان فرما دیا نبی آخری نبی، ان کے بعد کوئی نبی نہیں پیدا ہوگا۔ نبی نے خود اعلان فرما دیا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ وہ جانتے ہیں، ان کو پورا پتا ہے کہ سچ یہی ہے، جھوٹ یہی ہے، مگر ظلم کی طاقت لے کر کے ظلم سے منوانا چاہتا ہے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ میرے کان ہی تیرے سننے سے بہرے ہیں، مگر انہیں جانچنا چاہتا ہے، آزمانا چاہتا ہے، اور ان سے کہتا ہے کہ اچھا تم کہو کہ محمد عربی کون ہے بتاؤ۔ جواب میں عاشق صادق جھومتے ہوئے عرض کرتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ وانی اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد عربی اللہ کے بندے اور اس کے سچے رسول ہیں۔ ظلم کیا جاتا، خود کے بارے میں پوچھا جاتا، وہی جواب ملتا کہ میرے کان تیری بولی سننے سے بہرے ہیں۔ ظلم کی انتہا ہوئی، آپ کے جسم کے اعضاء کو جدا کرنا شروع کر دیا گیا، کبھی ہاتھ کاٹا گیا، کبھی یہ ہاتھ جدا کیا گیا، کبھی پیر جدا کیا گیا۔ قربان جائیں وہ عاشق صادق جنہوں نے اسلام کی عصمت کے پیغام کی اپنی قربانی کے ساتھ حفاظت فرمائی اور ہمیں جذبہ دے دیا۔ جان کا ڈر ہے، جان کا ڈر مت لانا، مال کا ڈر ہے، مال کا ڈر مت لانا، اعضاء کے تلف ہونے کا ڈر ہے۔ ڈر کو اپنے پاس نہ آنے دینا، کیونکہ تم اللہ سے ڈرنے والے بندے ہو۔ جو بندہ خدا کا ڈرنے والا ہوتا ہے زمانے سے ڈر نہیں سکتا ہے۔ جب بات آتی ہے قربانی کی، جانا تو ویسے بھی دنیا سے ہے، کیا خوش نصیبی کے قربان ہو کر کے جانا میسر آ جائے، حتیٰ کہ آپ کے جسم کے اعضاء کو جدا کر دیا گیا۔ آپ جیسا کہ ایک گوشت کے ٹکڑے کی طرح زمین پر پڑے ہوئے ہیں، جسم سے دونوں ہاتھ جدا ہیں، آپ کے دونوں پیر جدا ہیں، اور آپ کمر سے لے کر کے سر تک کا ایک حصہ گوشت کا پڑا ہوا ہے، اور اس وقت پر بھی پوچھا جا رہا ہے بتاؤ تمہاری موت تو کم سے کم آسان کر دی جائے گی، تم کہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ خدا کی قسم عاشق رسول کی زبان سے یہی نکلتا ہے نہیں نہیں، اللہ کا رسول ہے آخری تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ختم نبوت، ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عقیدے کی حفاظت کرنا، دین کی حفاظت کرنا، یہ عقیدہ ہم تک پہنچا ہے تو ایسی عظیم قربانیوں سے گزر کے ہم تک کے پہنچا ہے، اور آج ہم ہیں کہ اس کے متعلق سے ہمیں پورا علم ہی نہیں معلوم، ہم جانتے ہی نہیں، جو دیکھو جس کو دیکھو بہکا کے چلا جاتا ہے۔ کیا آج ہماری زندگی اس قدر بے قدر ہو گئی ہے کہ ہم نے اپنے دین سے اس قدر دوری بنا لی ہے؟ کیا فائدے کی زندگی یہ ہماری کہ اللہ کے احکام سے ہم نے خود کو دور کر دیا؟ کیا فائدے کی وہ زندگی کہ جس سے ہم نے خدا کی رحمت سے دور کر لیا خود کو؟ زندگی کیا فائدے کی وہ کہ ہم خدا کی رحمت رہیں؟ زندگی تو فائدے کی وہ ہے کہ ہم خدا کی رحمت کے قریب ہو جائیں۔ دین ہم تک کے پہنچا، دین کی عظمت ہم تک کے پہنچی۔ یہ عظمت آسانی سے نہیں پہنچی ہے، بڑی قربانیوں کے ساتھ گزر کے ہم تک پہنچی، اور آج ہم اس کی حفاظت بھی نہ کر سکے۔ کیسی یہ زندگی ہماری؟ کیا آج ہمارا یہ ذمہ نہیں بنتا کہ ہم دینی قانون کی حفاظت کریں؟ آخر بات کیوں بڑھ رہی ہے؟ بات باہر کیوں جاتی ہے؟ گھر کی بات آنگن میں، آنگن کی بات محلے میں، محلے کی بات شہر میں کیوں گھومتی ہے؟ کہ ہم نے دینی تعلیم سے خود کو دور کر لیا، اللہ اور اس کے رسول کے پیغام سے ہم نے خود کو دور کر لیا۔ گھروں میں جھگڑے بنتے چلے جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پر شوہر اور بیوی آپس میں جھگڑتے چلے جاتے ہیں، اور وہ جھگڑا گھر سے نکل کے آنگن، آنگن سے محلہ، محلہ سے لے کر کے پورے شہر میں پھیل جاتا ہے، کورٹ کچہری میں دوڑتے چلے جاتے ہیں۔ کیا ہمارا دل اتنا بھی گوارا نہ کرے کہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے کسی کی غلطی کو معاف کر دے؟ ہمیں بھی تو معاف کیا جانا ہے، ہمیں بھی تو معاف کیا جانا ہے۔ ہم اپنے گھروں کے اخلاق کو، اپنے گھروں کے حالات کو سدھار نہ پائیں، میدان میں نکل کر کے ہم بڑے بڑے ذمہ داروں پر انگلی مشت نمائی اٹھاتے چلے جائیں کہ بھئی ان کے اندر یہ کمی ہے، ان کے اندر یہ کمی ہے۔ آج ضرورت ہے کہ دوسروں کی کمی کو دیکھنے سے زیادہ، ڈھونڈنے سے زیادہ خود کی کمی کا مشاہدہ کیا جائے، اپنے وجود میں جھانکا جائے کہ ہم سے کتنی غلطیاں ہو رہی ہیں۔ ہر آدمی اگر اپنی غلطی کو سدھارنا چاہے تو یقیناً وہ کامیاب ہو سکتا ہے۔
آج زندگی ہمارے سامنے بہت مختصر ہے. زندگی کل کیا ہوگی ہمیں اور آپ کو نہیں پتا کہ زندگی کیسے کٹے گی. کل کی صبح کی ہم نے کیا تیاری کی ہے، آخرت کی ہم نے کیا تیاری کی ہے، اور عذاب جہنم کا ہم نے کیا اندازہ لگایا ہے. دنیا کے عذاب کا جب ہم اندازہ نہیں لگا رہے ہیں تو جہنم کے عذاب کا کیا اندازہ لگائیں. آج پردے کی بات آ رہی ہے، دنیا بھر میں پردے کی بات اٹھ رہی ہے، تو کیا ہم نے ٹھنڈے مزاج سے سوچا کبھی کہ ہمارے گھر میں ہم نے پردے کی پابندی کیوں نہیں کی؟ ہم نے ہماری دینی عظیم خصوصیتوں کو عام سا جان کر کے حل بنائی، تو آج وہ وقت آ گیا کہ ہم سے وہ چھینا چاہ رہا. کیا فائدہ بعد میں سر پیٹنے سے، پہلے اب بھی وقت ہے. آگ لگی ضرور وہاں ہے، پہنچتی یہاں بھی ہے، پہنچ سکتی ہے، مگر یاد رکھیں کہ آج سے ہی ارادہ بنا لیں اپنے گھروں کے ماحول کو بدلنے کا. دینی ماحول بیدار کر لیا جائے. گھروں میں زبردستی نہ کرے، مار دھاڑ نہ کرے، پیٹنا، گالی گلوچ کرنا یہ طریقہ نہیں ہے. انہیں خدا کا قانون سمجھائیں، خدا کی محبت یاد دلائیں، رسول اللہ کی محبت و چاہت سمجھائیں. آپ انہیں سمجھائیں کہ اس میں تمہاری عزت ہے، اس میں تمہاری سلامتی ہے، اس میں تمہاری پاکیزگی ہے، اس میں تمہارا وقار ہے، اس میں تمہاری شان ہے. مگر افسوس کی بات ہے، جب تربیت کی بات آ جاتی ہے تو ہم اپنے بچوں کو پہناتے ہیں. وہ لباس ایسا لباس ہوتا ہے کہ جو مناسب لباس نہیں ہوتا ہے، بچے سمجھ کر کے پہنا دیتے ہیں، چھوٹے چھوٹے کپڑے پہنا کر کے گھماتے ہیں ہم اپنی بچیوں کو. تو حیا ان سے ختم ہو جاتی ہے. جب حیا ختم ہو جاتی ہے تو بڑے چھوٹے کا لحاظ نہیں رہتا ہے، وہ بے حیا ہی ہو جاتے ہیں، حیا سے دور ہو جاتے ہیں. گناہ کی نفرت ہم کیسے اٹھا رہے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ بھئی مولانا صاحب ہم اپنے بچوں کو بہت سمجھاتے ہیں. امام صاحب کے پاس آئیں گے، بولیں گے امام صاحب پانی دم کر کے دے دو، تعویذ دے دو، دعا کر دو، میرا بچہ سدھر جائے، میری بچی سدھر جائے. آج میری بچی دوسرے دروازے پر کھڑی ہوتی نظر آ رہی ہے، ہمارے گھر کی دہلیز کو پھلانگتی نظر آ رہی ہے. حالات صحیح نہیں لگ رہے، ٹھیک نہیں لگ رہے، دعا کر دیجیے، میری عزت کا سوال ہے. بیچارے امام صاحب کیا بولیں گے، پریشان کو اور کیا پریشان کر سکتے ہیں، جو کچھ ان سے ہو سکتا ہے دعا کر کے بھیج دیتے. مگر پل بھر کو سوچے کہ جب گھر میں آگ لگ گئی، اس وقت پر پانی تلاش میں نکلیں گے تو کیا آگ بجھا پائیں گے؟ تلاشتے رہ جائیں گے، آگ گھر کو جلا کے خاک کر دے گی. آگ لگنے سے پہلے ہی پانی کا انتظام رکھتے آپ تو چھوٹی سی چنگاری پر ہی اسے بجھا دیا جاتا. پہلے ہی آپ اسے اسلامی اخلاق و کردار کی پاکیزگی سمجھاتے، عظمت کی پاکیزگی سمجھاتے، اسلام و کفر کا فرق سمجھاتے. اسلام کیا ہے، کفر کیا ہے، اسلام کی پاکیزگی کیا ہے اور کفر کی ناپاکی کیا ہے، کبھی سمجھایا؟ ایک چھوٹی سی مثال آپ دیکھیں اپنے گھروں میں، چھوٹے بچوں کو تربیت دی جاتی ہے. چھوٹے بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ کپڑوں ہی میں ان سے جو ہے پیشاب نکل جاتا ہے، تو بچے ہوتے چھوٹے وہ ہاتھ پچ 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 مار کے کھیلتے ہیں. ہر گھر میں ہوتا ہے، ہر بچہ ایسا کہ پانی سے کھیل، پانی سمجھتے ہیں اسے. ان کو پیشاب اور پانی میں فرق نہیں ہوتا، ان کو بس ہر چیز بہتی ہوئی پانی ہی نظر آتی. دودھ گرے گا تب بھی ہاتھ مار کے کھیلیں گے، پیشاب رہے گا تب بھی ہاتھ مار کے کھیلیں گے، پانی رہے گا تب بھی ہاتھ مار کے ہی کھیلتے. مگر ماں اور باپ کو آپ نے ضرور مشاہدہ کیا ہوگا، دیکھا ہوگا، جب پانی سے کھیل رہے ہوتے ہیں وہی بچے تو کیسے ان کو ڈانٹا جاتا ہے، دور کیا جاتا ہے، اور جب وہی بچے پیشاب سے کھیل رہے ہوتے ہیں تو کیسے گھن بٹھائی جاتی ہے. چہرہ بگڑ جاتا ہے، اخلاق کا ان کو اندازہ لگایا جاتا ہے کہ وہ چھوٹے ناسمجھ بچے ماں باپ کا چہرہ دیکھ کر کے اچھے برے کو سمجھنے والے ہوتے ہیں. آپ کے چہرے کا تاثر کیسا ہے وہ اس سے اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ برا ہے. ان کے ذہن میں اس کی برائی بیٹھ جاتی ہے اور وہ برائی گھن بن جاتی ہے، تو وہ ان کے اندر ایسی گھن ہوتی ہے کہ پھر ان کے بچوں میں بھی وہ گھن اتارتے چلے جاتے ہیں، ان کے بچوں میں بھی وہ گھن اتارتے چلے جاتے ہیں. ہمارے بزرگوں نے یہی کہا ہے کہ دین کی محبت اور کفر کی گھن جو بٹھانا ہے، دین کی محبت جیسے بچے ماں باپ سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، ان کی بشاش چہرے کو دیکھ کر کے وہ خوشیوں سے اپنے آپ کو مالا مال کر لیتے ہیں. ہر دین کی اچھائی پر انہیں
خوشی کے ساتھ اچھے طریقے کے ساتھ سراہا جائے، انہیں حوصلہ دیا جائے۔ اگر بچہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے تو اس کو ہنستے ہوئے خوشی کے ساتھ اپنی بے پناہ محبت کے اظہار کے ساتھ اس کو حوصلہ دیا جائے، اور اس کو لگے کہ میرا یہ پڑھنا بہت اچھا ہے، میرے باپ کو میری ماں کو بہت اچھا لگ رہا، مجھے یہ بار بار کرنا چاہیے۔ اور جب وہ بچہ بار بار کرنے والا ہو جائے گا، اور بار بار محبت سے اس کی طرف دیکھیں گے، بار بار دل سے دعا نکلے گی، تو یہی تو ان بچوں کے حق میں کامیابی کا اصل سبب ہوگا۔ اور جب بات گھن بٹھانے کی گناہ کی آتی ہے، تو جیسے پیشاب سے گھن بٹھا دی جاتی ہے، تو اس کے بعد بھی کبھی بچے کو سمجھانا پڑتا ہے کہ بیٹا پیشاب کو جسم پر لگانا نہیں چاہیے، اس سے بچے رہنا چاہیے، سمجھانا پڑتا ہے کبھی، بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی ہے۔ مگر بچہ پیشاب سے دور رہتا ہے کہ نہیں رہتا؟ پیشاب لگ جائے تو کپڑوں کو نکال دیتا ہے کہ نہیں نکال دیتا؟ اس کو شرعی مسئلہ معلوم نہیں ہوتا ہے، مگر پھر بھی وہ اس سے دور رہتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماں نے بچپن میں اس کو اس کی برائی کی گھن اس کے دل میں اتار دی تھی۔ تو یہی طریقہ ہے کہ ماں باپ بچپن میں اپنے بچوں کے دل میں کفر کے گھن کو اگر بسا دیں گے، گناہ کی گھن کو اگر بسا دیں گے، حرام کی گھن کو اگر بسا دیں گے، تو بچے بڑے ہو کر کے حرام کے قریب نہیں جانے والے ہوں گے، کفر کے قریب نہیں جانے والے ہوں گے۔ دین کی اچھی عبادتوں کے اچھی اخلاق کی چاہت اگر ان کے دل میں بسا دیں گے، اس کی خوبی اگر ان کے دل میں بسا دیں گے، تو بچوں کو بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے کہ بیٹا چلو مسجد کو، نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ بچہ اذان ہوتے ہی فوراً آپ سے پہلے مسجد کے لیے تیار ہونے والا ہو جائے گا۔ جب اسے معلوم ہوگا کہ نماز چھوڑنا کتنی بری بات ہے، اس چھوڑنے کی گھن آپ جیسے پیشاب کی گھن بیٹھاتے ہیں ویسا بیٹھا دیں گے، تو آپ کے بچے بھی آپ سے پہلے مسجد میں نظر آئیں گے، آپ سے پہلے سحری میں جاگتے نظر آئیں گے، آپ سے پہلے روزے کی طرف قدم بڑھاتے نظر آئیں گے، آپ سے پہلے قرآن کی تلاوت کی طرف بڑھتے نظر آئیں گے۔ مگر آپ بھی اگر ان کے اخلاق کی تعمیر کے اندر ادھورا پن رکھ دیں گے، کردار کی تعمیر کے اندر اگر ادھورا پن رکھ دیں گے، کبھی کامیابی کی طرف انہیں نہیں لے جایا جا سکتا۔ اور جب بات کو مرحلہ پہنچ جاتا ہے، معاملہ ہاتھ سے نکل جاتا ہے، کیا فائدہ ہے ساتھ کے چلے جانے کے بعد زمین پر پڑی لکیر کو پیٹنے کا؟ اسی طریقے سے بچوں کے اخلاق کے بگڑ جانے کے بعد آپ ہزاروں کوششیں کریں، ہزاروں تمنائیں کریں، ہزاروں منت سمجھت کریں، کچھ فرق نہیں پڑنے والا ہے۔ وہ جو تیر تھا جو کمان سے نکل چکا تھا، وہ نکلا ہوا ہی ہے، وہ اپنے نشانے پر جدھر اس کو پہنچے۔ مگر افسوس کہ ہمیں وقت سے پہلے خیال کرنے کی ضرورت ہے، اور اسی تعلیمی بیداری کو پیدا کرنے کے لیے علماء کرام کی جماعت آپ کے سامنے کھڑی ہے اور آپ کا ساتھ دے رہی ہے، گھر گھر آپ کے پاس پہنچ رہی ہے اور ہر معاملے میں آپ کا ساتھ دے رہے ہیں۔ تو علماء سے قریب ہو جاؤ، شیطان کے بہکاوے سے بچ جائیں گے۔ علماء کے قریب ہو جاؤ، بد اخلاقی سے بچ جائیں گے۔ علماء کے قریب ہو جاؤ، بد عقیدگی سے بچ جائیں گے۔ جس طرح سے آپ ٹیوشن رکھ کے اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، انگریزی زبان وغیرہ دوسری زبانیں ضرور سکھائیں، معاشرے میں اسے زندگی گزارنا ہے، مگر معاشرہ ہمیں بھی چھوڑ کر جانا ہے، آپ کو بھی چھوڑ کر کے جانا ہے۔ قبر میں جب سوال ہوگا تو سب سے پہلے یہ سوال نہیں ہوگا کہ تمہاری ڈگری کیا ہے، انجینئرنگ کی ہے یا ڈاکٹری کی ہے یا تمہاری زبان کون سی ہے، یہ سوال نہیں کیا جائے گا۔ سوال یہی ہوگا من ربو کا، تمہارا رب کون ہے۔ ضرور آپ تعلیم دلائیں، مگر وہ تعلیم سب سے زیادہ خیال کی ضرورت ہے، اس کی طرف زیادہ خیال کرنے کی ضرورت ہے جو ہمیں قبر کے اندھیرے میں کام آنے والی ہے، قبر کی سختی میں ہمیں کام آنے والی ہے، میدان حشر میں ہمیں کام آنے والی ہے، اور میزان پر کام آنے والی ہے، پل صراط پر کام آنے والی ہے، رب ذوالجلال کی رحمتوں کا حق دلانے کے لیے کام آنے والی ہے۔ وہ نعمتوں کو، ان تعلیم کی طرف ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ضرور ہمیں دنیا کی تعلیم چاہیے، ضرور ہمیں دنیا میں زندگی جینا ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمیشہ زندگی دنیا میں ہی ہماری گزرنے والی ہے، ہمیشہ زندگی دنیا ہی کی ہماری ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ لوگ یہی تصور کرتے ہیں کہ ہم نے زندگی بہت گزاری اور بہت گزارنا ہے۔ یاد رکھیں عذاب جہنم سے ہمیں ضرور سامنا ہے۔ کیسا عذاب ہوگا، وہ کیسا ہے، خدا کی رحمت سے بچ جائیں تو بچ جائیں، اس کے حبیب کی شفاعت سے بچ جائیں تو بچ جائیں، ورنہ تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔
آج زندگی ہماری ہے، غور کر کے دیکھیں، کسی کی 60 تو کسی کی 50 تو کسی کی 70 تو کوئی اور اس سے بھی تجاوز کر چکا ہے، تو کوئی کم سے کم ہے، مگر سوچے کہ ہم نے جو زندگی گزاری ہے اس زندگی کو دیکھیں گے تو آدھی زندگی تو ہماری راتوں کی نظر ہو گئی، جو رات میں نیند کے مزے لیتے ہوئے ہم نے گزار دیا۔ 60 سالہ زندگی ہے تو 60 سالہ میں آدھی زندگی تو راتوں کی نظر ہو گئی، 30 سال اس کی زندگی کے بچے اور 30 سال اس کی زندگی کے بچے ہیں، تو وہ 30 سال میں ابتدائی 10 سال 12 سال 15 سال کی زندگی تو وہ خود کو سمجھنے میں ہی ختم ہوتے چلے گئے، اور پڑھنے پڑھانے لکھنے لکھانے کے نام پر کوئی ذمہ داری کے نبھائے بغیر ہی گزرتے چلے گئے۔ اور اب اگر دیکھتے ہیں تو بچے جب جوانی کا وقت آتا ہے تو پھر شادی بیاہ زندگی کے ذمہ داریوں کو نبھاتے ہوئے، بیوی بچوں کی ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہوئے گزر گئے، تو بچہ کیا ہمارے پاس جو ہم نے رب کے لیے بچا رکھا۔ ایسے ہی زندگی پوری تمام ہو گئی، زندگی کل کے انتظار میں آج اگر ضائع کرتے چلے جائیں گے۔ حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، حضرت ابن عطا اللہ علیہ رحمۃ و رضوان کے قول سے استناد کرتے ہوئے اور دیگر اکابرین کے قول سے استناد کرتے ہوئے اشیاء المعاد میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کے پاس صرف 3 دن تو آئے گا نہیں، تو اس کے آنے کا بھی سوال بعید ہے۔ جو جا چکا ہے اس کا پھر پلٹ کر کے آنا یہ ممکن نہیں ہے، تو پتہ یہی چلتا ہے کہ انسان کے پاس صرف ایک دن جو ہے آج کا، اس آج کے دن کو غنیمت جانے اور اللہ کی بارگاہ میں خود کو تیار کر لے۔ توبہ کی ضرورت ہے، توبہ کرنے والوں پر خدا کی مہربانی ہے۔ استغفروا ربکم، اللہ فرماتا اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے رحمتوں کا برکتوں کا نزول فرمائے گا۔ آج بے روزگاری کا شکار ہیں کہ ہم گناہوں میں پھنسے ہوئے، توبہ سے دور ہیں، توبہ کریں گے یقیناً برکتوں سے مالا مال ہو جائیں گے۔ آج حال ہمارا ایسا ہے کہ خوف خدا ہمارے دلوں میں نہیں ہے، خوف و خشیت کا نام ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے بہت سیکھا ہے، بہت جانا ہے۔ ڈر ہے تو کس کا ہے؟ روزی نہ ملنے کا ڈر ہے۔ ڈر ہے تو کس کا ہے؟ گھر نہ ملنے کا ڈر ہے۔ وہ ڈر ہے تو کس کا ہے؟ اولاد کے چھن جانے کا ڈر ہے، یا اولاد کے نہ ہونے کا ڈر ہے، شوہر بیوی کے بچھڑ جانے کا ڈر ہے، اور ڈر ہیں، بہت سارے ڈر ہیں۔ ڈروں کے ساتھ زندگی ہماری جڑی ہوئی ہے، مگر کبھی غور سے آپ نے سوچا کہ ہمارے دل میں جس کا ڈر ہونا چاہیے، کیا ہم نے اس کا دل، اس دل میں اس ڈر کو بسایا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، تم خدا کا ڈر رکھو، تمہیں خدا علم عطا فرمائے گا۔ یہ علم کیا ہے؟ اللہ کی حقیقت میں معرفت کا علم ہے، اس کے حبیب کی شان و عظمت کی معرفت کا علم ہے۔ ہدایت اور اللہ کی بارگاہ میں کامیابی جس علم سے حاصل ہو، وہ علم ہمیں ملنا، وہ کب ملے گا؟ جب ہمارے دل میں خدا کا ڈر ہوگا۔ اور ہمارے گھروں میں یہ حالات بگڑے ہوئے کیوں ہیں؟ کہ ہم نے خدا کا ڈر چھوڑ دیا۔ زبان سے کہنے کو تو بہت کہتے ہیں، مگر خدا کا ڈر کیسا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر، خدا کا ڈر کیسا ہوتا ہے ہم نے اس کا اندازہ بھی نہیں لگایا۔ اولیاء کی زندگی کو جب ہم دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ خدا کا ڈر کیسا ہوتا ہے۔ اولیاء کرام کی زندگی کو جب ہم نے دیکھا ہے تو آخر کیوں ہم نے خواجہ کا ہندوستان کہا، خواجہ نے کیسے زندگی گزاری؟ کبھی ہم نے سوچا کہ خواجہ پاک کی زندگی کیسے گزری؟ آج ہم نے اپنے بچوں کو سکھایا ہے، کیا سکھایا ہے؟ دینی تعلیم کی طرف پڑھنا ہم نے نہیں سکھایا۔ مان لے کبھی ہمارے گھر پر کوئی سائی دروازے پر آ کے مانگتا ہے تو ہم اس کو کیا دیتے ہیں؟ سب سے کم پیسے۔ پہلے چھٹوں کو تلاش کیا جاتا ہے، جیب کے اوپر اسے ہاتھ دبا کر کے چیک کرتے چھٹے ہے کہ نہیں ہے، تو پھر چھانٹ کے دیکھتے کہ چھوٹی نوٹ ہے کہ نہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے بچہ ہمیں کھڑے ہو کر کے دیکھ رہا ہوتا ہے، میرا باپ ایک غریب کو کیا دے رہا ہے، ایک مجبور کو کیا دے رہا ہے۔ جب آپ بوڑھے ہو جاتے ہیں اور بچہ دینے والا ہوتا ہے اور آپ مجبور ہو جاتے ہیں، جب آپ کہتے ہیں بیٹا کچھ ضرورت ہے، تو بچہ ہاتھ جیب چیک کرے گا، کہے گا ابا ابھی تو نہیں ہے، بعد میں دیکھتا ہوں، کیونکہ آپ نے سکھایا اس کو وہی نہیں۔ مجبور کو دینے کے لیے جیب کو چیک کرنا آپ نے سکھایا، چیک کیے بغیر دینا تو کبھی سکھایا ہی نہیں۔ اگر آپ یہ سکھا دیں گے تو آپ کے بچے آپ کے بڑھاپے میں آپ کا ضرور سہارا ہو جائے گا۔ دینے کی عادت سکھائیں اپنے بچوں کو۔ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن میں ایک مرتبہ آپ عید کی نماز کے لیے عمدہ لباس پہنے تشریف لے جا رہے تھے۔ باہر آپ نے قدم رجا فرمایا تو کچھ لوگوں میں سے ایک بچے کو آپ نے دیکھا، آنکھ کا اندھا ہے اور
کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، آزردگی کے ساتھ ٹھہرا ہوا ہے۔ حضرت خواجہ پاک نے اس کو دیکھا تو آپ کو گوارا نہیں ہوا۔ آپ نے اپنا کرتا جو پہنا تھا وہ کرتا اتار کر کے اسے پہنا دیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر کے آپ عیدگاہ لے گئے۔ آج ہمارے بچے اگر کسی کو دروازے کے باہر 10 روپے 20 روپے ان کو جو خرچ کے لیے دیے جاتے ہیں، وہ کسی کو دے کر آ جاتے ہیں تو ڈانٹنے کے سوا ان کو کوئی ہم درس نہیں دیتے۔ اور اتنے پیسے دینے کی کیا ضرورت ہے؟ پورے پیسے دے کے آ گیا، 1-2 روپے دینا تھا، اتنے پیسے دینے کی کیا ضرورت ہے؟ آج ہمارا معاشرہ بنا ہوا ہے، نیک کام اگر بچے خود سے کر لیتے تب بھی ہم انہیں کرنے نہیں دیتے، اور خود کر کے انہیں سکھاتے بھی نہیں ہیں، تو آخر بچے نیک کیسے بنیں گے؟ بچوں کا مستقبل ہمیں سنوارنا ہے تو خود کو سنوارنا ہے، اپنے اخلاق کو سنوارنا ہے۔ یہ مت دیکھو کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں اب کیا سنواروں گا۔ ہو سکتا ہے کہ اب کا سنورنا بھی ان کے لیے سنوارنے کا سبب بن جائے، اور آج ایسے ہی رہ جانا کل ان کے لیے رسوا ہونے کا سبب بن جائے۔ کہ آپ گوارا کر سکتے ہیں کہ آپ کا بیٹا ابھی جلتے ہوئے دہکتے ہوئے انگاروں میں گر جائے اور جل جائے؟ کبھی گوارا نہیں کر سکتے، مگر کل قیامت کا دن ہوگا، جہنم کی آگ ہوگی، اور اس میں بچوں کو، بڑوں کو، بوڑھوں کو، جوانوں کو جس کا جیسا گناہ ہوگا جلایا جا رہا ہوگا۔ مان لو کہ آپ کو جہنم کا حقدار نہیں ٹھہرایا گیا، مگر آپ کے بچے اس جہنم کے شعلوں میں جل رہے ہیں، تو کیا زندگی بھر جن بچوں کی بدن میں کانٹا بھی چبھنا آپ کو گوارا نہیں ہے، مچھر کا کاٹنا بھی آپ کو گوارا نہیں ہے، ایک ماچس سے ان کو آگ کا چونکا لگنا بھی گوارا نہیں ہے، سراپا جہنم میں جلنا آپ دیکھ سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں دیکھ سکیں گے۔ یاد رکھیں کہ کل اگر اپنی اولاد کو جہنم میں جلتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتے ہیں تو آج ان کی حفاظت کا جو کوچ ہے، حصار ہے، جو ڈھال ہے، وہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے۔ شریعت پر اپنے بچوں کو پابند کر دیں، شریعت کی محبت اپنے بچوں میں دے دیں، قانون مصطفیٰ کی محبت اپنے بچوں کے دل میں بسا دیں۔ نگاہیں خود بھی جھکا کے چلنا سیکھ لیں تاکہ آپ کے بچی کی نگاہیں بھی جھک جائیں، آپ کے بچے کی نگاہیں بھی جھک جائیں۔ ایک وقت وہ تھا کہ جب ہمارے اسلاف نے، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے پیشواؤں نے، صحابہ اکرام کی جماعت نے بلاد عجم کو فتح کیا تھا، تو بلاد عجم کے بادشاہوں نے ان کے اخلاق کو آزمانا چاہا تھا، ان کو بھی اپنے جیسا تصور کر لیا تھا، مگر وہ ہستیاں کون ہیں جن کو رسول اللہ نے فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، فرمایا میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، تم جس کی پیروی کرو گے نجات پا جاؤ گے۔ وہ ہمیں نجات کا راستہ دکھانے والے کیسی ہستیاں ہوں گی، ان کی شان کیسے ہوگی؟ بے پردہ عریاں عورتوں کو بازار میں ٹھہرا کر دیا گیا، اسلام کے عظیم جفا جانثاروں کو اس جگہ سے گزرنا ہوا، اور اندر جب آپ جا رہے تھے قلعے میں دعوت کا انتظام کیا گیا تھا، باز گزاری کا معاملہ طے ہو گیا تھا، بلایا جا رہا ہے، شان سے جا رہے ہیں تو راستے بھر میں بے لباس بے پردہ عورتوں کو ٹھہرا کر دیا گیا تاکہ وہ ان کی اخلاق کو مجروح کر دیں۔ مگر کیسے وہ مجروح کر سکتے جن کی تربیت مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی آنکھوں کی بینائی رسول اللہ کی تربیت سے منور ہوئی ہے، جن کی اخلاق رسول اللہ کے کردار سے منور ہیں، روشن ہیں، سجے ہوئے ہیں، سنورے ہوئے ہیں، وہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ ان کے قائد جو تھے آیت مبارکہ کو تلاوت فرما دی، قل للمؤمنین، اے میرے حبیب مومنوں سے فرما دیں کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھ کے چلا، یغضوا من ابصارہم، فرمایا اپنے آنکھوں کو نیچے کر لو۔ جب یہ آیت کی تلاوت ہوئی کہ اس وقت کی تاریخ آج بھی چیخ کر گواہی دیتی ہے کہ کسی بھی فرد کی نہ نگاہ اٹھی، نہ سر بھٹکا، نہ کبھی کسی نے ادھر سے ادھر دیکھا،
نگاہوں کو اپنے قدموں پر جمائے ہوئے چلے گئے۔ جب اس منظر کو ان عریاں عورتوں نے دیکھا تو انہیں بھی پتہ چل گیا کہ یہ وہ عظیم عزم و استقامت کے عظیم ایسے پہاڑ ہیں کہ جن میں تزلزل نہیں لایا جا سکتا۔ تزلزل تو ان کے عقیدے میں آ گیا۔ انہوں نے دیکھا کہ اگر یہ اس قدر مضبوط عمل والے ہیں تو یقیناً حق کا بول بالا انہی کے ساتھ رہنے میں ہو سکتا ہے، حق انہی کے ساتھ ہمیں مل سکتا ہے۔ پوری کی پوری روایتوں میں آتا ہے کہ وہ ساری خواتین جن کو چارہ بنایا گیا تھا وہ تمام کے تمام اخلاق صحابہ کو دیکھ کر کے حلقہ بگوش اسلام ہو گئے، اسلام کا کلمہ پڑھا، اسلام کی پاکیزگی کو اپنا لیا اور بے پردگی سے پردے کے دامن میں آ گئے۔ اسلام وہ ہے جو بے پردہ کو پردہ دینے والا ہے، جن کی عزت نہیں ہے انہیں عزت دینے والا ہے، عزت دینے والا مذہب ہے۔ اور اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اللہ کے لیے عزت ہے اور اللہ کے رسول کے لیے ہے اور مومنوں کے لیے بھی عزت ہے، عزت تو ایمان والوں کے لیے ہے۔ اور آج ہم بھی اگر انہی اخلاق پر چلنا سیکھ جائیں اور اپنے بچوں کو سکھا دیں تو یقیناً کامیابی حاصل ہوگی۔ عزیزان محترم، خواجہ پاک کا مہینہ ہے اور خواجہ پاک کا ایک واقعہ آپ کی ہماری سب کی اصلاح کا میں آپ کے سامنے کہہ کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹوں گا۔ حضرت خواجہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد آتا تھا، وہ بڑا زمانے دراز سے مشقت میں زندگی گزارتا رہا اور اپنے طور پر اس نے خود کو بہت نکھار لیا، بہت کمال پر پہنچا لیا۔ خواجہ کا جب شہرہ سنا، جو بھی تھا تپس کرتے کرتے زمانہ گزار دیا تھا، آپ کے پاس آتا ہے، دیکھنا چاہتا ہے کہ بھئی یہ ہے تو کیسے کمال کے منشی ہے، دیکھا جائے۔ جب خواجہ کے سامنے آتا ہے تو سراپا نور ہی نور خواجہ کا اسے نظر آتا ہے۔ کافی دیر تک بیٹھا دیکھتا رہا، لوگ آ رہے ہیں، ہدایت پا رہے ہیں، کسی کا کیا معاملہ ہے، کسی کو تو سلطان الہند بنا کے بھیج دیتے ہیں۔ ظاہر کا بھی باطن کا بھی ہر معاملہ وہی فیصلہ ہوتا ہے، یہاں ہمیں ملتا چلا جاتا۔ بانٹنے والے تو ہند کے راجا وہی ہیں۔ آپ کی ظاہری حیات ہو یا باطنی حیات ہو، ہر حیات میں راجا تو آپ ہی، ملنا تو انہی سے ہم کو ہے۔ اور اس حال کا کیا عالم ہوگا جب آپ بذات خود جلوہ فرما ہوں گے۔ دیکھتا رہا دیکھتا رہا دیکھتا رہا، اس کے بعد میں کہتا ہے کہ چاہتا آپ برا تو نہیں مانیں؟ بولا کہو کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں نے آپ کے پورے جسم کو دیکھا، نور ہی نور میں نے پایا، ہر جگہ نور ایسا ہے کہ آنکھیں خیرہ ہوتی نظر آ رہی ہیں، مگر ایک بات ہے کہ آپ کے دل میں ایک سیاہ دھبا نظر آ رہا۔ آپ کو تھوڑی اور محنت کرنی ہے، اگر آپ محنت کریں گے وہ دھبا چلا جائے گا تو اب جو کمال ہے آپ کا اس سے بڑا کمال آپ کو مل جائے گا۔ ہم جیسے ہوتے تو میدان سامنے اصلاح کرنے والے پر کتنے پتھر برساتے تھے، کتنے ڈنڈے برساتے تھے، نہیں تو پیار و محبت کی شفقت کی زبان کے بڑے پیارے پیارے کلمات سے اسے نوازتے تھے، ساتھ پشتوں کو نوازتے چلے جاتے، مگر وہ خواجہ ہے، انتخاب رب ذوالجلال ہے، انتخاب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، حمایت غوث اعظم ہے، کیسے ہوں گے؟ فرماتے ہیں ٹھیک ہے آپ ہی اس کی اصلاح کر دو۔ یہ اور بھیانک بات اہل علم کے سامنے، یہ کیسے؟ ایک اہل ایمان کے بادشاہ اور یہ تو کفرستان میں رہنے والا کفر کا پلندہ، وہ کیا ان کی اصلاح کر سکتا ہے؟ مگر اولیاء کے کلمات جو ہوتے ہیں نا وہ بڑی حکمت والے ہوتے ہیں، شعور ہی نہیں ہوتا ہے وہ ہدایت کر دیتے ہیں۔ آپ نے کہا تم ہی کر دو، کچھ دیر کے لیے وہ حیران ہو کر کے کہتا ہے میں کیسے کروں، میرے پاس تو اتنی طاقت نہیں کہ میں کروں، پر طریقہ میں سکھاتا ہوں کر تم دینا، طریقہ میں بتاتا ہوں کر تم دینا، آسانی سے ہو جائے گا۔ اچھا وہ کیا طریقہ ہے بتاؤ؟ کہتے ہیں کہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ دھبا بھی ہو جائے گا۔ سرکار نے فرمایا المومن کالمرآۃ، مومن آئینے کی طرح ہوتا ہے، جو جیسا اس میں دیکھتا ہے ویسا ہی، جو جیسا ہوتا ہے جو اس کو دیکھتا ہے تو ویسا ہی نظر آتا ہے۔ اب جیسے ہی اس نے کلمہ پڑھا تو کہتا ہے کہ حضرت وہاں تو ایسا نور چمک رہا ہے کہ میری زندگی نے آج تک کبھی ایسے نور نہیں دیکھا، میری نگاہوں نے کبھی نہیں دیکھا، اور ایسا نور ایسا لگ رہا ہے کہ میرا وجود منور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ دھبا میرے دل میں نہیں تیرے دل میں تھا،
آئینہ مجھ کو خدا نے تیرا بنایا تھا، تو نے اپنے وجود کو میرے وجود نے پایا۔ یعنی تو نے نگاہ باطن سے دیکھا تو باطن کا آئینہ مومن کو بنایا، اور مومن کے آئینے میں تو نے خود کی ناپاکی کو پایا، تو میں نے علاج اس کا بتایا، تو نے علاج خود کا خود کر لیا، تو آج تجھے یہ مقام میسر ہے۔ بات یہی ہوتی ہے، اصلاح کے طریقے بھی ہوتے ہیں، ہر بات میں ناراضگی، ہر بات میں سختی بھی اصلاح کا طریقہ نہیں ہوتا ہے، مگر ہر بات میں ڈھیل یہ بھی صحیح طریقہ نہیں ہوتا ہے۔ ہمیں خود اپنی ذمہ داری کو سمجھنا ہے اور اپنے اخلاق و کردار کے سنوارنے کو سمجھنا ہے۔ علماء کرام نے بڑی محنتیں کی، بڑی مشقتیں کی، آپ حضرات کی اصلاح کے لیے یہ تنظیم کو بڑھا رہے ہیں۔ میں آپ تمام مطلب سے یہی کہوں گا، دین و سنیت کے لیے آپ حضرات ان کا ساتھ دیں، خود بھی سنوریں، اپنی اولاد کو بھی سنواریں، آنے والی نسلوں کے لیے ایک عظیم الشان بنے بنایا نکھرے نکھارے ہوئے اصول اور ان کے لیے راہیں ہموار کر کے جائیں، تاکہ جانے کے بعد بھی لوگ یاد کریں کہ ہمارے ماں باپ کی یہ خدمتیں ہیں کہ آج یہ باغ و بہار ہمیں دیکھنے کو ملتی۔ آج ہم خواجہ کو یاد کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ خواجہ کی وہ کرم فرمائی ہے جو آج اسلامی باغ و بہار ہمیں نظر آتی ہے۔ ایسے ہی ہمارے بچے ہمیں یاد کریں گے تو ہمارے حق میں کچھ نہ کچھ تو دعا کریں گے، وہی ہمارے کام آنے والی چیز ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من الثلاثه الا من صدقه جاريه او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، رواه مسلم كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں کہ جب بندہ مر جاتا ہے تو اس کے عمل سے جو ثواب اس کو پہنچنے کا سلسلہ ہوتا ہے وہ منقطع ہو جاتا ہے، مگر تین چیزوں کا ثواب اسے ملتا ہے۔ صدقہ جاریہ کرنا، یعنی کوئی ایسا نیک کام کر دینا کہ جس سے نیکی پر عمل ہوتا ہی رہے، جیسے مسجد بنا دینا، مدرسہ بنا دینا، اور لوگوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے کنواں کھدوا دینا وغیرہ۔ اسی طریقے سے مدرسے میں علماء وغیرہ کے لیے کتابوں کو لا کر کے رکھ دینا، کتابیں دلا دینا، اور دینی معاملات میں جو بھی ضرورت ہے ان کی اس ضرورتوں کو پورا کر دینا۔ جب تک کہ اس چیز کا استعمال ہو رہا ہے وہ آپ کو ثواب مل ہی رہا ہے، مل رہا ہے، مل رہا ہے، مل رہا ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں علم ينتفع به، یا پھر علم چھوڑ کر کے جائیں گے تو اس علم کا جو نفع بخش ہے اس کا ثواب پہنچتا رہے گا۔ پھر اس میں دو صورتیں، یا تو کتابی شکل ہو یا شاگردوں کی شکل میں علم۔ ابھی یہاں پر مصباحی حضرات بیٹھے ہوئے سب حافظ ملت کو ان کا ثواب پہنچ رہا ہے۔ تب حافظ ملت نے علم کے اس عظیم میدان میں اپنے خدمت کو اس طرح سے پیش فرمایا کہ سینکڑوں ہزاروں مصباحی حضرات علماء نکلے ہیں، پڑھے ہیں، اور وہ پڑھا رہے ہیں، وہ پڑھا رہے ہیں، وہ پڑھا رہے ہیں، یہ سلسلہ ثواب کا پہنچ ہی رہا ہے۔ اسی طریقے سے نفع بخش علم کو چھوڑ جانا، چاہے وہ شاگردوں کی صورت میں ہو چاہے وہ کتابی صورت میں ہو۔ یہ تو علم والے تو سبھی نہیں ہو سکتے، مال والے تو سبھی نہیں ہو سکتے، مگر عام وہ چیز جو ہم سب کر سکتے ہیں، نیک اولاد کو چھوڑ کر، وہ جو آپ کے حق میں دعا کرتے رہے۔ نیک اولاد کب ہوگی؟ ان کے لیے نیک جگہوں کو آپ بتائیں گے، مسجد کا راستہ دکھائیں گے، علماء کی صحبت سکھائیں گے، دین کی چاہت سکھائیں گے، اور خدا کی نافرمانی سے نفرت کو دن دکھائیں گے، تو آپ کے جانے کے بعد بھی آپ کے لیے دعا کرتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کہا گیا سنا گیا، کہنے میں سننے